عمران احمد خان نیازی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2002 تا 2007 اور 2013 تا 2018 تک پاکستان قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سیاست میں قدم رکھنے سے قبل عمران خان ایک کرکٹ اور مخیر تھے۔ انہوں نے 2 دہائیوں تک بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور بعد میں خدمت خلق کے منصوبے بنائے، جیسا کہ شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر اور نمل کالج وغیرہ۔ عمران خان کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور، پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ 16ویں صدی میں ان کے آباء و اجداد میں ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے۔ ان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے کامیاب کرکٹ کھلاڑیوں کو پیدا کیا۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج، لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کے مضمون کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ نومبر 2005 کو عمران خان کو بیرونس لاک ووڈ کے بعد بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی تھی۔ تاہم عمران خان نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ 30 نومبر 2014 کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹرن نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں عمران خان کو انسانی ایشیائی حقوق کا ایوارڈ ملا اور حلال امتیاز کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ آپ بریڈفورڈ یونیورسٹی، برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے دوران میں عمران خان نے کھیلوں کے لیے یونیسیف کے خاص نمائندے کے طور پر بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور امیجریشن پروگراموں کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ ٹیورنر کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ عالمی کرکٹ کپ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اپنی والدہ کے نام پر شوکت خان میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز اکٹھے کیے، جبکہ ہسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے عطیہ کی تھی۔ 27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی تکنیکی کالج کا قیام کیا۔ یہ کالج میاں والی ترقیاتی ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ کالج کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی ہے۔ بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی ہے۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا جائے گا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹین فراہم کی جائے گی۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ اسمتھ سے شادی کی،
جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے۔ جمائمہ خان سے عمران خان کے 2 بیٹے ہیں جن کے نام سلمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ہے، اور یہ دونوں اپنی والدہ جمائمہ کے پاس انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں اور اپنے والد عمران خان سے ملنے پاکستان بھی آتے رہتے ہیں۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان نے دوسری شادی برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی تصدیق کر دی۔ 2017 کے اواخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے، تاہم عمران خان، تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ عمران خان نے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ ابتدائی طور پر آپ نے کالج کے لیے کھیلا اور بعد میں ویلکسشائر کے لیے۔ عمران خان نے 18 سال کی عمر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور اسی سال انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز برمنگھم میں انگلینڈ کے خلاف 1971 سیریز سے کیا۔ آکسفورڈ سے گریجویشن کے بعد انہوں نے 1976 میں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور 1992 تک کھیلا۔ انہوں نے 1982 سے 1992 کے درمیان میں پاکستان کے کپتان کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ خاص طور پر ان کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا آغاز 1970 لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا۔ 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ عمران خان نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کیں۔ 1981-82 لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 36.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جن میں سے 5 سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈیلیڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ آخری ٹیسٹ 2 جنوری 1992 سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کیں۔ 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچز کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے، 57 ہارے اور 4 بے نتیجہ رہے، جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ پہلا ایک روزہ میچ 31 اگست 1974 انگلینڈ کے خلاف کھیلا، جبکہ آخری ایک روزہ میچ 25 مارچ 1992 انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ عمران خان نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979،
1983, 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ پی سی بی اردو اور سٹار ٹی وی نیٹ ورک سمیت ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک پر کرکٹ مبصر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 اسپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران میں وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کو بطور کپتان سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بولنگ اوسط اور بہترین گیند باز ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء ان کو دوبارہ کرکٹ میں واپس لے کر آئے۔ 1992 کا ورلڈ کپ بھی ضیاء الحق کے کہنے پر کھیلا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور اسی سے انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کے خاتمے کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔ عمران خان کے مطابق مشرف نے انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرینڈم میں عمران خان نے فوجی امر کے ریفرینڈم کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلباء احتجاج کے دوران میں عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس ریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلباء نے عمران خان کو زد و کوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ چند دن قید رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کی اخبارات نے عمران خان کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 22 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ وزیر پاور کا قلم دان خود کے لیے منتخب کیا۔
بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔